ذکری للذاکرین، میرا ذکر ذاکرین کے لیے ہے. یہ والا ذاکرین نہیں جو مجلس میں ذاکر جسے ہم کہتے ہیں، خدا کو یاد کرنے والا. ذکری للذاکرین، زیارتی للمشتاقین، میری زیارت کون کر سکے گا؟ جو میرا مشتاق ہوگا. وجنتی للمطیعین، جو میری اطاعت کرے گا اس کے لیے میری جنت ہے. ذکری للذاکرین وزیارتی للمشتاقین جنتی للمطیعین. جو مشتاق ہے اسے میری زیارت ملے گی، جو مطیع ہے اسے میری جنت ملے گی. لیکن جس کے دل میں میری محبت ہے اس کے لیے میں خود ہوں. جب خود خدا ہو گیا تو ذکر خدا تو اور ہے، خود خدا اور ہے، زیارت خدا اور ہے، خود خدا اور ہے، جنت خدا اور ہے، خود خدا اور ہے. وہ خالق جنت ہے، وہ خالق عقل ہے، وہ خالق کمال ہے. ہم جو کمال سے محبت کرتے ہیں اور باکمال لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہم جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ بالعرض ہے، یعنی اس کمال کی وجہ سے ہے. جو اہل بیت میں ہے اس کمال کی وجہ سے ہم اس صاحب کمال سے محبت کرتے ہیں. اور وہ کمال نہیں، وہ خالق کمال ہے، وہ مافوق کمال ہے. اور ہے کہاں اور کس کا ہے؟ تیرے دل میں. کس کا ہے؟ تیرا ہے. کس قیمت پہ ہے؟ ایک چاہنے کی قیمت. کیسے میں تیری محبت کو حاصل کر سکتا ہوں؟ کیسے میں تجھے اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہوں؟ کیسے میں تیرا ہو سکتا ہوں، تو میرا ہو سکتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. عبادت بھی تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں جب کہتے ہیں آپ زیارت کرتے ہیں تو آپ شرک کرتے ہیں کیونکہ آپ حسین کی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی بھی تعظیم عبادت ہوتی ہے. اچھا، اگر کسی کی بھی تعظیم عبادت ہے تو اللہ نے قرآن میں والدین کی تعظیم کا حکم دیا ہوا ہے. ہر تعظیم عبادت نہیں ہے. ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا ہوا ہے، اس سے بڑا تعظیم آدم کی ملائکہ نے عبادت نہیں کی ہوئی ہے. یعقوب اور اولاد یعقوب نے یوسف کو سجدہ کیا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر تعظیم یہ بھی عبادت نہیں ہے. بس مطلق تعظیم عبادت نہیں ہے کہ آپ کسی کی تعظیم کریں تو شرک ہو جائے. سجدہ آپ غیر اللہ کو نہیں کر سکتے. وہ جو دو سجدے ہیں وہ سجدے تعظیمی ہے اور بے امر خدا ہے، وہ الگ ہو گیا. یعنی آپ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو حرام ہے، لیکن اگر خدا کے ہے سجدہ کرو اور آپ سجدہ نہیں کرتے تو حرام ہے. یہ جو شرک کی فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ ہر کام شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، ہر کام شرک ہے، ہر تعظیم شرک ہے، تو یہ تو شرک نہیں ہے. اس میں ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے، یہاں صرف اکیڈمک گفتگو نہ کروں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت اگر کسی کو رب سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے تو یہ عبادت کہلاتی ہے. اگر کسی کو یہ سمجھ کر کہ یہ مجھے پالنے والا ہے، اگر آپ اپنے باس کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اس نے مجھے نکال دیا تو مجھے روزی نہیں ملے گی، یہ عبادت ہے؟ نہیں، یہ عبادت اس کے اپنی روزی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں تیری روزی کہاں سے ہو گئی؟ جس کے اپنی روزی جس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ کی روزی اس کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کو رب سمجھ کر، رب کیا ہوتا ہے؟ خالق، رازق، مدبر، جس نے آپ کو خلق کیا ہے، جس نے آپ کو رزق دیا ہے. رازق وہ نہیں ہوتا جس نے 2 لقمے آپ کو روٹی دی ہو. کسی نے آپ کو کل آپ کو یہاں نیاز ملے گی، جس نے آپ کو نیاز کھلائی وہ آپ کا رازق تو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رازق جو رزق ہے وہ تخلیق مسلسل کا نام ہے. رزق
تخلیق مسلسل کا نام ہے. یعنی رازق وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رزق تخلیق مسلسل کا نام ہے. مسلسل تخلیق ہوتی رہے تو آپ کو رزق ملتا ہے. یہ جو 2 لقمے آپ کو کسی نے دیے، ایک لقمہ روٹی کا دیا، یہ رزق نہیں ہے. یہ لقمہ بننے تک جتنا کام ہوا ہزاروں لوگوں نے کیا، اور جس کی قوت سے کیا وہ اپنی جگہ رہنے دیجئے. یہ لقمہ جب آپ کے دہن سے آپ کے نظام ہضم میں جاتا ہے، آپ کے 50 ٹریلین سیلز اگر بے حکم خدا اسے انرجی میں تبدیل نہ کریں، تخلیق کا عمل جاری ہے. یہ لقمہ جب آپ کے دہن سے اندر چلا جاتا ہے تب بھی تخلیق کے ہزاروں مراحل گزرتے ہیں تو جا کر یہ رزق بنتا ہے. کون انجام دیتا ہے ان تمام مراحل کو؟ خالق، رازق. یہ خلق ہے. ہم اس کو رازق کہتے ہیں جو ان تمام تخلیق کو انجام دیتا ہے، جو ہر لمحے خلق کر رہا ہے، جو ہر آن شان میں ہے، جس کی ہر آن کرشمہ سازی ہے. اس کو ہم رازق کہتے ہیں، اسے ہم خالق کہتے ہیں، اسے ہم رب کہتے ہیں، اور اس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں. اس رب، کسی کو رب سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے تو وہ عبادت ہے، وَإِلَّا ہر تعظیم عبادت نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.